طائف میں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا جس قبیلے کا نام ثقیف تھا، اور اس ثقفی قبیلے کا ایک سردار جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا، جو عربستان میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام مرہ اور دوسرے کا نام عبیدہ تھا۔ عبیدہ کا بیٹا مختار ثقفی ہے جس نے امام حسین کا انتقام لیا تھا، اور حضرت مرہ کی شادی بی بی میمونہ سے ہوئی، جس سے اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام انہوں نے آمنہ رکھا۔ وہ اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی، جو بھی بی بی کو دیکھتا وہ بی بی کو ام لیلا بلاتا، یعنی خوبصورتی کی ماں۔ حضرت مرہ جو امام علی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ امام حسین سے کروں، تو وہ رشتہ لے کے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یوں امام حسین کا نکاح بی بی ام لیلا سے 7 ربیع الاول 41 ہجری کو ہو جاتا ہے۔ امام حسین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اللہ سے بار بار یہی دعا کرتے کہ اے اللہ، مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر جو صورت میں سیرت میں تیرے محبوب جیسا ہو۔ بس 11 شعبان 42 ہجری کو اللہ پاک نے امام حسین کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے علی اکبر رکھا، جو صورت و سیرت میں ہو بہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ اور پھر 2 رجب 47 ہجری کو اللہ نے بی بی ام لیلا سے امام حسین کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام آپ نے فاطمہ صغرا رکھا، جو سیرت و صورت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ تھی۔ اللہ نے یہ شرف بی بی ام لیلا کو ہی عطا کیا کہ بیٹا ایسا ملا جس کی صورت رسول اللہ سے ملتی ہے، اور بیٹی ایسی ملی جس کی صورت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتی ہے۔ حضرت علی اکبر جیسے جیسے بڑے ہوتے، آپ کا اخلاق گفتار جو بھی سنتا تو ان کو رسول اللہ یاد آ جاتا۔ اس دور عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کی چھت پر آگ جلایا کرتے تھے تاکہ دور سے مسافر دیکھیں، اور جس کو بھی کھانا پانی چاہیے وہ قریب آ کے اس سے طلب کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر جیسے جیسے بڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چھت پہ آگ جلایا کرتے، اور یوں ہمیشہ آپ کے دروازے پہ کوئی نہ کوئی مسافر بیٹھا رہتا۔ آپ کا دسترخوان پورے عرب میں مشہور تھا۔ حضرت علی اکبر کو جنگ کے آداب حضرت عباس علمدار نے سکھائے۔ بس وقت گزرتا جاتا ہے، اور جیسے ہی امام حسین سن 60 ہجری مدینے کو چھوڑتے ہیں تو بی بی صغرا کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ ان کو مدینے میں ہی رہنا ہوگا۔ بی بی صغرا علی اکبر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ جیسے ہی بی بی صغرا نے یہ سنا کہ ان کے بابا کا حکم ہے کہ بی بی صغرا کو یہی رہنا ہے، تو آپ مٹی کو پانی میں بھگو کے علی اکبر کے قریب آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے میرے بھائی، اپنے پاؤں کے نشان اس مٹی پہ چھوڑ دیں۔ مجھے جب جب آپ کی یاد آئے گی میں آپ کے پاؤں کو چوم کے آپ کو یاد کروں گی۔ امام حسین نے جیسے یہ سنا تو اپنی بیٹی فاطمہ صغرا کے پاس آتے ہیں اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، تو صورت میں میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہے۔ ہم جیسے ہی کربلا پہنچیں گے ہمیں شہید کر دیا جائے گا اور ہماری مستورات کو قیدی بنایا جائے گا، بازاروں میں پھرایا جائے گا، اور مجھے یہ منظور نہیں کہ میری ماں کی شبیہ بازاروں میں قیدی بن کے جائے۔ اور یوں امام حسین بیٹی سے الوداع کر کے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا پہنچتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر کی پرورش بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمائی تھی۔ بس جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، علی اکبر اذان دیتے ہیں اور امام حسین کے ساتھیوں پر نماز فجر میں ہی حملہ ہو جاتا ہے۔ بعد نماز سب سے پہلے علی اکبر کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیجیے۔ جیسے ہی امام حسین کے اصحاب اور بنی ہاشم کے دوسرے جوان علی اکبر کو میدان میں جاتا ہوا دیکھیں تو سب امام حسین کے قدموں میں گر جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اے امام وقت، ہم شبیہ رسول کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے۔ بس ایک ایک امام حسین کا ساتھی شہید ہوتا گیا، اور جب تمام ساتھی شہید ہو گئے اور جناب عباس بھی نہر کنارے سو گئے، تب علی اکبر
امام حسین کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بابا اب اس میدان میں مجھے روکنے والا کوئی نہیں بچا، اب تو مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بیٹے اکبر جا اپنی ماں ام لیلا سے اجازت لے اور اپنی ماں زینب سے اجازت لے۔ بس شہزادہ خیمے میں آتا ہے، بی بی ام لیلا جیسے ہی چہرے سے نقاب اتار کے شبیہ رسول علی اکبر کو دیکھتی ہیں تو زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ اتنے میں جناب علی اکبر فرماتے ہیں اے میری ماں آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی ام لیلا نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا سوال ہے؟ علی اکبر نے فرمایا کہ ماں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ الزہرا؟ بی بی ام لیلا زمین پہ گر جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بیٹے یہ کیسا سوال کر دیا؟ کہاں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ اور کہاں میں ان کی کنیز؟ میں تو ان کی ایک ادنا سی کنیز ہوں، وہ میری آقا زادی ہیں۔ علی اکبر اپنی ماں کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری ماں باہر دھوپ میں جو کھڑا ہے وہ اسی فاطمہ کا بیٹا ہے اور یہاں جو آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے۔ بی بی ام لیلا علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہ مجھے اگر 1000 اکبر عطا کرتا تو سب میں بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیتی۔ اور پھر علی اکبر بی بی زینب کے خیمے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں اے میری ماں اب اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے۔ تاریخ نے لکھا علی اکبر واحد وہ جوان ہے کہ جیسے ہی اجازت لینے کے لیے خیمے میں آئے تو بیبیوں کی آہ و فغاں بلند ہو گئی، خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا۔ علی اکبر جیسے ہی باہر جانا چاہتے تو کوئی نہ کوئی بیبی یہ فریاد کرتی کہ اے رسول اللہ کی شبی ہمیں ایک بار پھر رسول اللہ کی زیارت کروا دیجئے۔ اتنے میں امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور تمام بیبیوں سے فرماتے ہیں اب اس مسافر کو نہ روکو، یہ اللہ کے عشق میں جا رہا ہے۔ بس علی اکبر کو امام حسین گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہی آگے بڑھتے ہیں، امام حسین پیچھے پیچھے چلتے آتے ہیں۔ علی اکبر نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ ان کے بابا پیچھے پیدل چل رہے ہیں، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، نہ جناب عباس تھا نہ جناب قاسم تھا۔ بس آپ گھوڑے سے اترتے ہیں، اپنے بابا کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بابا مجھے پتا ہے آپ اپنے نانا سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ نے دعاؤں میں مجھے مانگا ہے، لیکن جب آپ میرے گھوڑے کے پیچھے پیدل چلتے ہیں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے اور میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتا، آپ یہیں رکیے، میں میدان میں جاتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کے شہزادہ علی اکبر میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے میں عباس کا بھتیجا علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں۔ میدان لرزنے لگتا ہے۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید میں سب سے بڑا بہادر جس کا نام طارق تھا، جس کو عمر بن سعد نے عباس سے لڑنے کے لیے کربلا میں بلایا تھا، اس کو عمر بن سعد کہتا ہے اگر تو اس شہزادے کو قتل کرے گا میں تجھے یزید کی دربار سے بڑا انعام دلاؤں گا۔ وہ اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ میدان میں آتا ہے، علی اکبر سے جنگ کرتا ہے اور جیسے ہی علی اکبر علی کے پوتے علی بن کے اس پہ حملہ کرتے ہیں وہ فنار ہو جاتا ہے، فوج یزید کانپنے لگتی ہے۔ عزیر ہو، نذر ہو، قطب ہو یا قیس، بڑے بڑے بہادر جناب علی اکبر کی تلوار کے نیچے فنار ہوتے جاتے ہیں۔ اتنے میں فوج لرز اٹھتی ہے، یہاں تک کہ لوگ بھاگتے بھاگتے میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی یہ منظر دیکھیں آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں اور علی اکبر واپس آتے ہیں تو اس کو داد دیتے ہیں۔ علی اکبر اپنے بابا کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے بابا یہ تو کچھ نہیں، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا تو اس پورے لشکر کو فنار کر دیتا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرماتے ہیں اے اکبر تو میری زبان اپنے منہ میں رکھ، شاید تھوڑا سا تجھے آرام ملے۔ علی اکبر جیسے ہی امام حسین کی زبان اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو زارو قطار روتے ہیں اور فرماتے ہیں بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ بس امام حسین فرماتے ہیں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم پیاسے جنگ کریں،
علی اکبر جیسے ہی میدان کی طرف پلٹتے ہیں عمر بن سعد کہتا ہے یہ علی کا پوتا ہے، جب تک سب مل کے نہیں حملہ کریں گے اس کو شہید کرنا ناممکن ہے۔ کچھ سپاہی دور چلے جائیں اور تیر ماریں اور باقی کے سپاہی ایک ساتھ حملہ کریں۔ علی اکبر پہ ایک ساتھ حملہ کیا جاتا ہے اور کچھ سپاہی دور سے تیر مارتے ہیں۔ علی اکبر کبھی تیروں کو روکتے ہیں، کبھی کسی ظالم کو فنار کرتے ہیں۔ بس جو پیچھے سے تیر چلا رہے تھے ان کے کئی تیر علی اکبر کی پیٹھ میں لگنا شروع کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہی تیروں کو نکالنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کرتے ہیں، اتنے میں ایک ظالم شکی علی اکبر کے سینے میں برچھی مارتا ہے اور برچھی توڑ دیتا ہے۔ علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی علی اکبر کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، آپ زمین پہ گر جاتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے جب شہزادہ قاسم زمین پہ آئے، امام حسین شیر کی طرح میدان میں آئے تھے۔ جب جناب عباس کا علم گرا، امام حسین دوڑتے ہوئے نہر فرات آئے تھے، لیکن جب شبیہ رسول علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرے ہیں، امام حسین میدان کی طرف ایسے بڑھ رہے ہیں جیسے کوئی بوڑھا نابینا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ آتا ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں اور آپ بار بار فرماتے ہیں اے اکبر آپ کے بغیر ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ منظر جیسے ہی علی اکبر کے گھوڑے نے دیکھا جس کا نام عقاب تھا، وہ دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آتا ہے اور امام حسین گھوڑے کے سہارے سے علی اکبر تک پہنچتے ہیں۔ امام حسین علی اکبر سے کہتے ہیں اے شہزادے، اب اس بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھے گی، تو اپنی دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دے تاکہ میں تجھے خیمے تک لے کے جاؤں۔ علی اکبر نے ایک بازو امام حسین کے کندھے پہ رکھا اور دوسرا بازو علی اکبر کا سینے پہ تھا۔ امام حسین نے جیسے ہی دیکھا کہ علی اکبر سینے سے ہاتھ نہیں ہٹا رہے، آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے کیا سینے میں تکلیف ہے؟ جناب علی اکبر فرماتے ہیں ہاں بابا۔ امام حسین علی اکبر کا ہاتھ ہٹاتے ہیں، دیکھیں کہ ایک برچھی علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی ہے۔ کربلا کی تاریخ کا سب سے دردناک منظر علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا تھا۔ امام حسین ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ علی اکبر کی برچھی پہ رکھتے ہیں۔ جنت سے تمام انبیاء کربلا آ جاتے ہیں۔ امام حسین آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اے دادا ابراہیم دیکھ، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے اور نہ ہی میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ بس اللہ اکبر کہہ کے برچھی کو جیسے ہی کھینچتے ہیں تو علی اکبر کا کلیجہ بھی امام حسین کے ہاتھ میں تڑپنے لگتا ہے۔ امام حسین آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ، میں نے تیرے دین کے لیے میرا اکبر بھی قربان کر دیا۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ علی اکبر کے جسم کو خیمے میں لے کے جائیں، لیکن بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جسم نہیں اٹھتا۔ آپ آواز دیتے ہیں اے محمد باقر، اے محمد عبداللہ میری مدد کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں آتے ہیں، امام حسین بچوں کے سہارے سے اکبر کی لاش خیمے میں لے کے جاتے ہیں۔ تمام بیبیاں علی اکبر کی لاش کو دیکھ کے روتی رہتی ہیں۔ بی بی ام لیلا علی اکبر کے سر کا بوسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ میرے اس بچے کی قربانی قبول کرنا۔ بس امام حسین کو بھی ظالم شہید کر دیتے ہیں، خیموں کو جلا کے بیبیوں کو قید کر دیتے ہیں اور یہ تمام بیبیاں بی بی ام لیلا کے ساتھ قید ہو کے کوفہ اور کوفہ سے حلب تک پہنچتی ہیں۔ لیکن بی بی ام لیلا دن بدن علیل ہوتی جاتی ہے۔ بس جیسے ہی یہ قافلہ شام کے شہر حلب تک پہنچا تو ایک رات آپ خواب دیکھتی ہیں کہ امام حسین اور علی اکبر آپ کے خواب میں آتے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہیں اے میرے مولا اب اس دنیا میں رہا نہیں جاتا۔ امام حسین بی بی سے کہتے ہیں ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ اے ام لیلا تمام بیبیوں سے الوداع کر دو۔ بی بی ام لیلا امام سجاد اور تمام بیبیوں کو سلام آخر کرتی ہیں اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا 3 جنازے ایسے ہیں جو امام سجاد نے تنہا دفن کیے۔ ایک جنازہ آپ کی پھپھی زینب کا تھا، دوسرا جنازہ آپ کی بہن بی بی سکینہ کا تھا اور تیسرا جنازہ آپ کی ماں بی بی ام لیلا کا تھا۔
سلام ہو کربلا کی بیبیوں پر، سلام ہو علی اکبر پر، سلام ہو امام حسین پر۔